الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال الله جل جلاله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ رحمتی سبقت غضبی، اللہ کے عرش پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رحمت پیدا کی، اس کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ ساری مخلوق کو دے دیا، ایک حصہ ساری مخلوق کو دے دیا۔ انسانوں کو بھی اس سے ملا، جنات کو بھی اس سے ملا، چرند پرند کو بھی اس سے ملا، درند کو بھی ملا، انبیاء کو بھی ملیا۔
رحمت للعالمین سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اسی سے ملا ایک حصہ ہے، وہ تقسیم ہوا، سب کو ملا، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس اپنے لیے رکھے ہیں، قیامت پر اپنے بندوں پر اس کے ذریعے سے رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اس کی مہربانی کو لینے کے لیے اس کی صفت سے متصف ہونا پڑے گا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اس نے سارے جہاں کو بنایا، سارے جہاں کو بنایا، اور جہان میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، اس کا بنایا ہوا ہے، اس کا امر ہے، اور اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ۔ لقمان حکیم بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا کہ اگر ایک رائی کا دانہ، ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کا دانہ، وہ کسی چٹان پر ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، فضا میں ہو، کہیں پر ہو، یأت بها اللہ، اس کو اللہ لے کے آئے۔ وہ قدرت رکھتا ہے۔ ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، زمین میں دانا جاتا ہے اس کے علم میں، اس دانے سے جو کچھ اگتا ہے اس کے علم میں، آسمان میں جو جاتا ہے اس کے علم میں، آسمان سے جو چیز آتی ہے اس کے علم میں، خارج نہیں اس سے، الا فی کتاب مبین، کھلی صاف موجود ہے۔ وہ یعلم سرکم وجہرکم، آپ کی پوشیدہ حالتوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے ظاہر کو بھی واقف ہے۔ جتنا آپ ظاہر میں اس کے سامنے ہیں، اتنا پوشیدگی میں بھی اس کے سامنے ہے۔ بند کمرے کی تنہائی میں آپ کو اور کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ سب سے جاتے ہیں، اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ہم نے 3 اندھیروں میں رکھ کے بنایا ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا، اندھیروں میں رکھ کے بنایا ہے۔ ایسی قدرت ہے اس کی۔ تم سرگوشیاں کرتے ہو، وہ تمہاری سرگوشیوں کو تم سے زیادہ سنتا ہے، زیادہ سنتا ہے۔ تم چپ کے کہو وہ اس کا سنتا ہے، تم زور سے کہو وہ اس کو سنتا ہے۔
یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی چوری کو وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب۔ جی کے اندر چلنے والی چیزوں کو اللہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہم تم سے پوچھیں گے۔ ابھی اس کی مہربانی ہے، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو پکڑ لے جس کو عذاب دے۔ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کے فرشتے مقرر ہیں، طوافون، زمین پر چکر لگاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ دیکھو میرے بندے کیا کرتے۔ جب یہ کوئی ایسی محفل مجلس دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا تذکرہ ہو، اس کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا ہو، اس کا ذکر ہو رہا ہو، تو یہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہلوموا الی حاجتکم، آؤ آؤ آؤ، ارے بھائی ادھر آؤ، تمہاری ضرورت یہاں پوری ہو رہی ہے۔ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ فرشتے گوشت پوش نہیں کھاتے، گوشت پوش اللہ کا ذکر ان کی غذا ہے، اور ایک وقت اس دنیا پہ بھی آئے گا، حضور نے فرمایا کہ مومن کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا تو کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ گائے کے سر کے بقدر ایک آدمی کے پاس سونا ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لوگ ٹھوکریں ماریں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ذکر اس سے بچت ہوگی۔ اللہ کا ذکر حفاظت ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، ہلوموا الی حاجتکم، آؤ آؤ، جب تمہاری ضرورت یہاں ہے، تمہارا کام یہاں ہے، تمہارے مقصد یہاں ہے، تمہاری مراد یہاں ہے، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ آگے جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، گھیرا لے لیتے ہیں، آپ کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی اوپر کوئی نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے یہ تانتا لگا ہوا ہے، مجھے آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ تانتا لگا ہوا ہے، اور بلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں۔ اب یہ سب شریک ہوتے ہیں۔ جب یہ مجلس کا اختتام ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے یوں آسمان پہ چلے جاتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تیرے بندوں کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ کہ اللہ تیری برائی، تیری تقدیس، تیری تحمید، تیری پاکی، تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ کیوں کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے تو وہ اس سے زیادہ کرتے، دیکھتے تو اس سے زیادہ تیری پاکی، تیری بڑائی، تیری تحمید، تیری تقدیس بیان کرتے۔ اچھا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ کہ اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اللہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو وہ اس سے زیادہ جنت کی چاہت کرتے، اس کی طلب کرتے۔ اچھا وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ اللہ جہنم سے پناہ، یہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو صرف اتمام حجت ہے، اس کو کہتے ہیں رسمی کارروائی، حکومتی کارروائی۔ ایک تو ہماری حکومتی کارروائی ہے زیرو ہے، اور یہ جو اوپر کی کارروائی ہے وہ ہیرو ہے، ہیرو زیرو نہیں ہے، ہیرو ہے، اور یہاں نیچے جو ہے یہ زیرو ہے۔ یہ کارروائیاں نہیں ہیں، بدماشیاں ہیں، اور وہاں حقیقت ہے۔ یہ رسمی کارروائی اللہ پاک کر رہے ہیں، کس بنا پر کر رہے ہیں؟ مولانا پانپوری صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نوازنے کے لیے، نوازنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ فرشتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اے فرشتوں میں آدم کو بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ زمین پہ۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں کو بنانے کی؟ ایسا کر لیتا، ایسا کر لیتا۔ فرشتوں نے پوچھنا تھا کیا؟
انہوں نے احتجاج کرنا تھا، روڈ بلاک کرنا تھا، انہوں نے بولو نہیں، ایک رسمی کاروائی اللہ پاک دکھانا چاہ رہے ہیں، فضیلت ہے، بزرگی ہے، بڑائی ہے، عظمت ہے، آگے اللہ دینا چاہتے ہیں، یہ گواہیاں ہیں۔ تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگ، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اللہ دیکھا تو نہیں، دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، یہ فرشتوں گواہ رہو، میں ان سے راضی ہوا، جو انہوں نے مانگا ان کو دیا، جس چیز سے پناہ مانگی اس سے پناہ دی، میں نے ان کی سب کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ان میں ایک آدمی تھا، وہ اس مقصد سے تو آئے نہیں تھا، راستے سے گزر رہا تھا کہ دیکھا یہ مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ رائمنڈ میں اجتماع ہوتا ہے نا، تو سارے پنجاب والے کہتے ہیں مولوی نہ میلہ لگا ہے، مولوی نہ میلہ، وہ کچھ میلے کو دیکھنے آ گئے۔ کوئی آدمی کسی سے کام تھا، اس نے دیکھا وہ مسجد میں ہے تو وہ آ گیا، وہ اس مقصد سے آئے نہیں تھا، وہ تو ایسے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا، اس کا کسی سے کام تھا، وہ آیا، اس میں بیٹھ گیا، اس کا مقصد تھا ہی نہیں بیٹھنے کا۔ دیکھو 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 بہانے اس کریم ذات کے کرم نوازی کے کیا کہتا ہے، ہم قوم لا یشقی بہ جلیسہم، یہ ایسے جو آیا تھا اس کو بھی معاف کر دو، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ محروم ہو، یہ تو زبردست قسم کے لوگ تھے، اس کا بھی بیڑا پار ہے، اس کا بھی بیڑا پار ہے، اس کی بھی مغفرت کر دو۔ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہو گیا، یہ گندم کے ساتھ ڈھیلا تل گیا، یہ بے قیمت بھی قیمتوں کے ساتھ قیمتی بن گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے نوازنے کے، بہانے ڈھونڈتا ہے عطا کے، بہانے ڈھونڈتا ہے رحمت کے، بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے، بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے قریب کرنے کے۔
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله جل جلاله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے. صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اور صرف ضرورت ہی نہیں پوری کر رہا بلکہ اس کے حکم میں ہمارا رواں رواں جھکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے. خالق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، حاکم بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. تمہیں ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. سلاتا بھی میں ہوں، جگاتا بھی ہوں، مارتا بھی ہوں، اٹھاتا بھی میں ہوں. ہر چیز میرے قبضے میں ہے. اور اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں. بلواتا بھی میں ہوں، سنواتا بھی میں ہوں، دکھاتا بھی میں ہوں. سوچ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. تو ہمارا رواں رواں اس کے حکم میں جھکڑا ہوا اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے ابن آدم تیرے بس میں کچھ نہیں. اے ابن آدم تیرے بس میں کچھ نہیں. صرف ارادہ کرنا تیرا کام ہے. اس سے آگے کی چیز اللہ کے اختیار میں ہے. وہ تو بھلائی کا کر یا برائی کا کر. یہاں تک کہ چور چوری کرتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے. اس کے بعد چلنے کی، چوری کرنے کی ساری طاقت قوت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ تو پھر اللہ پاک اس کو دیتے جاؤ. تو پکڑ اس کے ارادے پر ہوگی کہ اس نے ارادہ کیوں کیا. وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی.
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کوشش کو وہ دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس پر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ ملے گا. اور وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تم سب کی انتہا اللہ کے پاس ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک انسان کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ بولو. اللہ کے پاس گئے. اور آج جو جانے والے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت تک کے انسان کہاں جائیں گے؟ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کہ مر جائے حکم ہوا ہے کہ دعا پڑھو انا للہ و انا، اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. جو مر جائے اس کے لیے آپ قبرستان میں جاتے ہو تو دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لنا بكم اللاحقون انشاءاللہ. ہم آگے گئے، ہم پیچھے آنے والے. اب ہر انسان جو کر رہا وہ اپنے کیے کو اپنے سامنے پائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اپنے ساتھ بلائی چاہتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، بھلا کرے گا تو بھلا پائے گا، برا کرے گا تو برا پائے گا. ہو نہیں سکتا کہ برا کرے بھلا پائے اور بھلا کرے برا پائے. ضابطہ نہیں، قاعدہ نہیں ہے. طے شدہ مرے، برائی پر برائی ملے گی، بھلائی پر بھلائی ملے گی. اور نقص کے حساب سے اللہ کے ہاں سے معاملہ ہے. دیر سویر ہو سکتی ہے، چل نہیں سکتا معاملہ، الا یہ کہ انسان برائی کے بعد سچی توبہ کرے تو اس برائی کا وبال اللہ ٹال دیتے ہیں. اس برائی کا وبال اللہ ٹال دیتے ہیں اگر دل سے سچی توبہ کر لے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے. سچ بولے گا وہ سامنے آئے گا، جھوٹ بولے گا وہ اس کے سامنے آئے گا. یہ اردو میں ہم سنتے رہتے ہیں دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں، تو یہ دوسرے کے لیے گڑھا نہیں کھود رہا. دوسرے کے لیے گڑھا کس کے لیے کھول رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تو آپ کی دن رات کی محنت، آپ تو کسی کے لیے دل میں کوئی بیر رکھتے نہیں تھے، رنجش رکھتے نہیں تھے، برائی رکھتے نہیں تھے. ابو جہل نے وہ تدبیریں کرتا تھا آپ کے خلاف. اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد سب سے کہا کہ یہ تدبیر ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی. میں بیمار پڑ جاؤں گا اور تم جا کر بتا دینا، اور وہ میری عیادت کو آئیں گے اور اس گڑھے میں گریں گے، ہم اوپر مٹی ڈال دیں گے، کیسا ختم. وہ گڑھے کو اوپر سے ڈھانپ دیا اس طریقے پر کہ کوئی وزن آئے تو آدمی اندر گر جائے، باقی نظر نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو جہل بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی یہ انتہا ہے کہ اتنا رذیل خبیث ترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت ہو گئے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں داخل ہونے لگے جبرائیل امین نے روک دیا اور بتایا کہ اس نے یہ تدبیر کی، اللہ پاک کہتے واپس ہو جائے۔ آپ جو واپس مڑے، یہ مردار جو چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ میری تدبیر ناکام ہو رہی ہے اور یہ بھول گیا کہ گڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے یا بلانے کے لیے یہ جو کودا تو سیدھا گڑھے کے اندر، سیدھا گڑھے کے اندر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے واپس۔ اب جو یہ گڑھے میں گرا تو گڑھا اتنا گہرا نہیں تھا، لیکن خدا کی قدرت کو دیکھو، شان کو دیکھو کہ اس گڑھے میں ہی گرا ہوا ہے اور سب نے مل کے تدبیریں کر لی، اس کو گڑھے سے نکال نہیں سکے۔ جو رسی ڈالتے چھوٹی پڑتی، جو تدبیر کرتے ناکام ہوتی، اور یہ گڑھے کے اندر اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ آخر میں اس نے خود کہا کہ رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک میں اس گڑھے سے نہیں نکل سکتا جب تک کہ محمد مجھے اس گڑھے سے نہیں نکالے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ ان کو بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، اللہ ہمیں یہ اخلاق نصیب کر دے۔ ہم نے سلف سنا ہے اور ہمارے اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہم صفر ہیں، ہم بالکل اخلاق سے کورے ہیں، عاری ہیں، بالکل کہیں دامن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چل پڑے، آپ آ گئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کے دہانے پہ کھڑے ہو کر کہا، چاچا جان اب تو تم مان لو کہ ہاں اب میں مانتا ہوں، آپ مجھے گھڑے سے نکال دو، میں کلمہ پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یوں کیا اور ہاتھ سے پکڑ کر ابو جہل کو باری کیا۔ جب یہ بدبخت باہر ہوا تو کہنے لگا کہ اب پکا یقین ہوا کہ آپ بڑے جادوگر ہیں۔ انہوں نے فرمایا نا کہ ہر امت کا فرعون رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی میرا فرعون سخت تھا۔ موسیٰ کے فرعون سے بھی، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی میرا فرعون سخت تھا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب موت کو سامنے دیکھ کے، عذاب کو سامنے دیکھ کے وہ پکار اٹھا تھا، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا، بدر میں جب یہ پڑا تھا اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سینے پر سوار تھے اور اس کی گردن کو جدا کر رہے تھے، اس کو موت کا یقین ہو چکا تھا، یہ مرنے والا تھا، اور کہنے لگا کہ میری جو ہے وہ سر جو ہے وہ گردن ذرا زیادہ نیچے سے کاٹنا کہ سر بڑا نظر آئے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ دیکھو یہ بالکل ایک واضح چیز ہے۔ گڑھا کس کے لیے کھودا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور گرا کون اس میں؟ بدر میں یہ سب اسلام کو مٹانے آئے، کون مٹا؟ وہ خود مٹ گئے۔ اس دنیا میں دیکھ بھائی، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر رہا، میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھلا نہیں کر رہا، میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، بھلائی کی تو اپنے ساتھ کی، برائی کی تو اپنے ساتھ کی، یہ اس کا جو اثر ہے، نتیجہ ہے، وہ سامنے آ کے رہے گا، تمہیں مل کے رہے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا بوجھ دوسرے پہ ڈالنے کا ضابطہ اللہ کا نہیں ہے کہ کیے کسی نے وہ بھرے کوئی۔ اور ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے بجائے دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پہ لے کے آئیں، اس بات کا یقین ہو کہ میں جو کر رہا ہوں کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ میں سچ بول رہا ہوں تو کس کے ساتھ؟ جھوٹ بول رہا ہوں تو کس کے ساتھ برا ہو رہا ہے؟
میں اگر حرام دیکھتا ہوں کس کے ساتھ؟ غیبت دوسرے کی نہیں کر رہا، یہ تو اپنا گوشت خود کا کھا رہا ہے. چغلی کر رہا تو یہ اپنا نقصان کر رہا، بہتان باندھ رہا تو یہ اپنا نقصان کر رہا، تہمت لگا رہا تو یہ اپنا نقصان کر رہا. تمام چیزوں کے اندر ایک ایک بات میں ہم اس چیز کو اس پہ سوچیں کہ میرے سامنے آئے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بدنظری کرتا ہے اس سے تہجد کی توفیق طلب ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت اٹھا لی جاتی ہے. کیا کرتا ہے؟ نگاہ کو غلط استعمال کیا، جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں اس نے اپنی نگاہ کو استعمال کیا. اس بد نگاہی پر اس سے تہجد کی توفیق اٹھا لی جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم کر دی جاتی ہے. اب یہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو لذت نہیں آ رہی، مزہ نہیں آ رہا نماز میں، بلکہ نماز اس پر بوجھ بن جائے. سنا اللہ سے دوری کا باعث ہے، کہ اللہ سے قرب کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. جب تجھ کو تیری نیکی خوش کر دے اور جب تیری برائی تجھ کو ملال دے دے، رنجیدہ کر دے، فانت مؤمن، تو مومن ہے. برائی ہوتے ہی تڑپ جاؤ اور بلائی ہوتے ہی پھول کی طرح کھل جاؤ، یہ ایمان کی نشانی. جو برائی کو برائی نہیں سمجھے گا اس کو اس بات پر ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے دل کے اوپر مہر تو نہیں لگا دی گئی. اس لیے کہ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ جب صحیح سمجھ طلب ہو گئی تو یہ کچھ نہیں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے حضور نے فرمایا دل پہ نقطہ پڑتا، جب دوسرا کرتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے 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 دل پر پورا خول چڑھ جاتا ہے. جب یہ خول چڑھ گیا پھر اس کو نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے. پھر حق سامنے ہوتے بھی اندھا ہوتا ہے، حق سامنے ہوتے بھی بہرا ہوتا ہے، حق سامنے ہوتے ہوئے بھی یہ پاگل ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ فی طغیانہم یعمہون، قرآن کہتا ہے ان کی سرکشی میں یہ اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب غلطی ہونے پر فوراً تنبہ ہوا، کام کیا انسان، اس وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو تنبہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ابھی زندہ ہے، اس کے دل میں ابھی حیات باقی ہے جو اس کو ایمان کے اعتبار سے کھینچ رہی ہے. تو میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تک رسائی کے اعتبار سے، اللہ تک پہنچنے کے اعتبار سے اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی تم پہاڑ سر کرو، یہ شرط نہیں رکھی کہ تم زنجیریں لٹکا کے اس کے ساتھ لٹک جاؤ، تم کنویں میں اتنے عرصے تک الٹے لٹکو، تم سمندر کی تہ میں گھس جاؤ. نہیں، اپنی زندگی کو، اپنی طرز حیات کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ، بس اتنی سی بات. جو سچ ہے اس کو سچ کو، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ کو. دیکھو نا، ایک موٹی سی بات ہے، پانی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. ایک ہے اپنی چاہت پہ پانی پی لیا، ایک ہے حضور کے طریقے پر پانی پی لیا. اس پانی سے اس آدمی کو جنت بھی ملی اور اس پانی سے اس کو گمراہی ملی. اگر نبی کے طریقے کے خلاف کرے گا یہ پانی اس کی گمراہی کا باعث ہے، اور طریقے پر کر لے گا یہ پانی اس کی ہدایت کا باعث ہے، اس کو اجر ملے گا. یہ ایک موٹی سی مثال دی، ایک موٹی سی مثال.
ایسے ہی اپنے پورے وجود پر سر سے پاؤں تک اللہ کا حق مانو. یہ ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ یہ وجود کس کا ہے؟ یہ بال کس کے ہیں؟ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ یہ کان کس کے ہیں؟ زبان کس کی ہے؟ ہاتھ پاؤں کس کے ہیں؟ جب یہ اللہ کے ہیں ہم مانتے بھی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو بنانے کے بعد ہمیں اس کو استعمال کا طریقہ بتایا. یہ مشینری ہے، اس کے ساتھ ضابطہ دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. بتا دیا کہ یہ مشین ٹوٹ جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی، یہ ایسی بیکار ہوگی کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، بیکار ہونے کی وجہ سے پھینکا جائے گا. اور اس کے باوجود میں اور آپ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو زیادتی کس کے ساتھ کی ہم نے؟ آپ جا کر مارکیٹ سے ہزاروں کی ایک مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کتابچہ ہے، اور وہ آ کر آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس کتاب اور ہدایات کے مطابق نہیں استعمال کرتے. وہ مشین جل جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے. آپ کلیم نہیں کر سکتے، آپ کمپنی کو نہیں کہہ سکتے. کمپنی کہے گی کہ آپ نے ضابطے کی خلاف ورزی کی، ہم سے کیا کہتے ہو؟ بالکل بعینی ہی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہماری مرضی کی خلاف ورزی کرو گے، ہماری چاہت کے خلاف چلو گے، نقصان اٹھاؤ گے، فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر انسان ہمیں کچھ نہ کہے، کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے. اس نے نقصان اپنا خود کیا، اس نے اس نقصان کے راستے کو خود اختیار کیا. تو ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات میں اور آپ اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارا اللہ اس نے ہم سے کیا کیا. میں نے کل بات عرض کی تھی کہ نماز میں ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے یہ صحیح طریقے سے پڑھی جائے، حج میں سمجھ آتا ہے، روزہ زکات میں، لیکن معاشرت کے اعتبار سے ہم نہیں سوچتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. حالانکہ اللہ چھوٹی چھوٹی بات سے خوش ہوتا ہے. دیکھو اگر تم اللہ کی مرضی کے مطابق ہنسو، اس سے بھی اللہ تمہیں جنت دے گا. اللہ کی مرضی پر اپنی پیشانی پر بل ڈالو گے، اس پر بھی اللہ جنت دے گا. اب آپ کو ہوگا کہ یہ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ مومنوں کی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اور جب یہ دشمنوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو روانہ ہونے پر جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے، جو مال یہ خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سواری ہے اس سواری کا جو پسینہ ہے، اس سواری کے اوپر جو گرد ہے، اور اس سواری کے گرد کے ساتھ جو چیزیں ملی ہوئی اور جو گھاس دانا اس کو دیتا ہے، جو لید ہے اس کی، یہ سب قیامت میں اس کے اعمال نامے میں تلے گی. حتیٰ کہ فرمایا اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ جب اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے اس سے گرد اڑتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے. اور جب یہ کافروں کو مجمع کو دیکھتا ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے ان پر دان چباتا ہے، اپنی پیشانی پہ بل لاتا ہے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس سے بھی اس کو اجر دیتا ہے. حالانکہ پیشانی پہ بل، دانتوں کا چبانا ابھی ہے، لیکن جب اللہ کے دشمن کے مقابلے میں کرے گا اس پر اجر ہے. اور جب کسی مومن کے سامنے جائے گا اور یہ اپنی پیشانی کو کھولے گا اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس میں رہے گا، اس پہ بھی اللہ راضی ہوگا، اس کو صدقے کا ثواب دے گا. دیکھو یہاں خوش ہونے پہ اور وہاں پیشانی پہ بل دینے پہ ہے. دونوں جگہ کو غور کرو، ایک جگہ پہ بل دینے پہ وہ مل رہا، دوسری جگہ خندہ پیشانی پہ مل رہا، ایک جگہ مسکراہٹ پہ مل رہا، ایک جگہ غیظ و غضب پہ مل رہا. اس کے ملنے کے لیے ان اعمال کا اختیار، کہاں وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا. دیکھو گھر کے دین گھر میں، مسجد کے دین مسجد میں، گھر کے دین کو مسجد کے ساتھ اور مسجد کے دین کو گھر کے ساتھ موازنہ نہیں کرو. وہاں اور تقاضے ہیں، یہاں مسجد میں اور تقاضے ہیں. مسجد کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرنا، گھر کے تقاضوں کو اس طرح. گھر میں اللہ کیا چاہتا ہے، کس طریقے سے رہو. دیکھو ہم نے اپنی تباہی کے اسباب خود کیے، اللہ کی قسم.
حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں نا، بولو لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ کس چیز کے لگاتے ہیں؟ پولیو ہے اور کیا ہے اور فلاں ہے بس لمبی فہرست ہے لسٹ نا، لمبی فہرست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ جو پڑھ لے گا، اللہ فالج سے بچائیں گے، برس سے بچائیں گے، کوڑ سے بچائیں گے، جنون سے بچائیں گے۔ 4 لا علاج بیماریاں ہیں، 4 لا علاج بیماریاں اس سے بچائیں گے۔ حضور نے فرمایا تم جا رہے ہو، تم نے ایک آدمی کو دیکھا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک آدمی کو دیکھا اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ مریض ہے اور تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اور تم نے اس تکلیف میں اس کو دیکھ کر یہ کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تمہیں مرتے دم تک یہ تکلیف نہیں دے گا، یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر سے نکلے اور آپ نے یہ کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ہدیتا کفیتا وقیتا، تجھے ہدایت بھی کی گئی اور تیری کفایت بھی کی گئی اور تیری حفاظت بھی کی گئی، اور آگے ساتھ چوتھی چیز جس کا وعدہ کیا گیا وہی جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ مومن اور اسلام ہمیں یہ راستہ دیتا ہے، ہمارے اسباب یہ ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ان چیزوں کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، میں اکثر مسجدوں میں کہتا بھی ہوں اور میں اپنے قاری صاحب سے بھی کہتا ہوں، یہاں آتے بچے کو منہ کے اعلان کرو، بڑی آسان سی بات ہے بھائی، پیغمبر نے کیا طریقہ بتایا؟ میں کہتا ہوں ان سے کہو وضو بناؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، تم دعا مانگو، لیلا فی قریش پڑھو، سورہ ضحیٰ پڑھو، یہ عمل کرو، انشاءاللہ تمہارا بچہ مل جائے گا۔ یہ کہو، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اعلان کر دو، اعلان کر دو۔ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا جی تمہارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں تعویذ ملے گا، تمہارا مسئلہ ہو جائے گا، چلے جائیں گے۔ ان سے کو 2 رکعت پڑھ لو، اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا، ہم نے اس کو خالق، مالک، حاکم اور رب سمجھا نہیں ہے۔ تو میں نے بات عرض کی تھی شروع سے، اسی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس وجود پر اس کا حق جانتے ہیں، پھر اس وجود کو اس کے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارس کے بادشاہ نے، فارس تھا یا روم کا بادشاہ تھا، اللہ پاک کمی بیشی معاف کر دے، روم کا بادشاہ، اس نے طبیب بھیجا، حکیم صاحب بھیجے، جی یہ آپ کے ساتھیوں کا علاج کریں گے۔ وہ مدینہ طیبہ آیا اور 1 سال تک وہ مدینہ طیبہ میں رہا۔ 1 سال کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں واپس جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ میں 1 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، مکھیاں مار رہا ہوں، میرے پاس تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آیا ہی نہیں، نہیں سمجھے؟ 1 سال سے یہاں بیٹھا ہوں اور میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھی اس وقت تک کھاتے نہیں جب تک کہ بھوک نہ ہو، اور ابھی بھوک ہوتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ روک دیتے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے۔ اس کے ساتھ تو اسباب اور بھی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول پیٹ میں درد ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ الحاجت پڑھو، تو صلاۃ الحاجت پڑھی، ٹھیک ہو گئے۔ سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہو گئے۔ اللہ سے دعا مانگی، ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مسئلوں کو، چونکہ اپنے آپ کو اللہ کا سمجھا تھا اور اللہ کو اپنا سمجھا تھا، ہم نے اللہ کو اپنا نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کو اپنا نہیں سمجھا اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا نہیں سمجھا۔ اللہ ہمارے تب ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں، جب میں نہیں کہوں گا کہ میں اللہ کا ہوں تو کیسے اللہ میرا ہوگا؟
من کان للہ کان اللہ لہ. حضور نے فرمایا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے پہلے اللہ کا ہونا ہے. جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کے ہوں گے. جو اللہ کا نہیں ہوگا تو اللہ سے کیا توقع کرتے کہ اللہ میرے ہو جائے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ویسے جوڑ تو بیٹھتا نہیں, صرف سمجھانے کی حد تک. اس کو اس کے منطبق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا, نکاح میں ایجاب اور قبول ہے. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں, اکثر تم غیر شادی شدہ ہو اس چیز کو سمجھو کہ میرے ایجاب قبول کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ جس وقت قاضی صاحب پوچھتے ہیں نا, یا امام صاحب پوچھتے ہیں, یا خطیب صاحب پوچھتے ہیں, نکاح خواہ پوچھتا ہے قبول ہے, تو اس وقت کہتے ہیں جی قبول ہے. ہاں, وہ تو موٹا سا سارے لاتے ہیں. تو ایجاب اور قبول نکاح میں ہوتا ہے. نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول. لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے, لڑکی کی طرف سے قبول ہوتا ہے. لڑکی ایجاب کرتی ہے اس بات پر کہ اتنے مہر کے عوض میں نے اپنا آپ اس آدمی کا سپورٹ کیا, کل کیا یا جز کیا اس کو چھوڑ دیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کے سپورٹ کیا. ٹھیک. ادھر لڑکے سے قاضی صاحب پوچھتا ہے کہ تجھے قبول ہے؟ کہتا ہے قبول ہے. اب اس ایجاب اور قبول کے بعد لڑکی کو کہیں کہ چلو بھائی تو سسرال جا اپنے شوہر کے پاس. وہ کہ میں تو نہیں جاتی, میں نہیں جاتی. تو اپنے ابا اما کے پاس رہوں گی. اس کی کوئی سنے گا؟ اگر تو نے خود کہا کہ قبول ایجاد کیا ہے, تو نہیں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا. اب تو کیسے یہاں رہتی؟ تو جا. اگر وہ وہاں چلی جائے لیکن شوہر کو شوہر نہ مانے, وہ کوئی بات کہے, یہ کچھ کرے, وہ کچھ کہے, یہ کچھ کرے, معاملہ چلے گا؟ اچھا, یہ شوہر صاحب جس نے قبول کیا ہے, یہ جو ہے اس کو بیوی نہ مانے, اس کی ضرورت کا خیال نہ کرے, اس کے پاس نہ جائے, اس کی دیکھ بھال نہ کرے, اس کے کھانے کی فکر نہ کرے, کیا خیال اس کو کوئی چھوڑ دے گا؟ ہاں کہ بول دو ہی ہیں. اس نے کہا میں نے ثبوت کیا, اس نے کہا میں نے قبول ہے. اس قبول کے اندر پوری کہانی ہے. اس عورت نے اس شوہر کے تمام حقوق کو اپنے اوپر لاگو کیا, اس مرد نے اس عورت کے تمام حقوق کو اپنے اوپر لاگو کیا. یہ عورت ان تمام حقوق کی رعایت کرے گی تو یہ بیوی کہلائے گی. یہ مرد ان تمام حقوق کو جو عورت کے ہیں اس کو پورا کرے گا تو یہ شوہر کرائے گا. دونوں میں سے اگر ایک بھی اس بات کی پاسداری نہیں کرتا, وہ ایجاب اور قبول بیکار ہو جائے گا. یا تو خلا ہوگی یا طلاق پڑے گی, یا خاندان کے لوگ دونوں کو جدا کر دیں گے, وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے. نہیں سمجھے؟ سوچ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہم نے کیا. اس کلمے کے اندر ہم نے اللہ سے کہا اللہ ہم تیرے ہیں, تیرے حکموں کو مانیں گے, تیرے نبی کے طریقوں پر. اب آپ کہیں کہ جس میں کہا ہے میں نماز پڑھوں گا, اس میں کہا ہے کہ جی میں روزہ رکھوں گا, اس میں کہا ہے کہ جی میں حج کروں گا, اس میں کہا ہے کہ جی میں اچھے اخلاق اور میں سچ بولوں گا, اور میں یہ حرام نہیں کھاؤں گا, میں کمینہ پن نہیں کروں گا, میں فلاں نہیں کروں گا. اس میں کہا ہے میں تو صرف لا الہ الا اللہ. تو وہاں قبول ہے میں یہ ساری چیزیں تھیں, تو وہ اس کو کھانا بھی کھلائے گا, اس کو یہ بھی کرے گا, اس کو یہ بھی کرے, ساری چیزیں آگے تھی کہ نہیں آئی. اب وہ پورا نہ کرے, وہ شوہر نہیں رہے گا, وہ بیوی نہیں رہے گی. تو یہاں اگر کلمے کے ضمن میں جتنی چیزیں تھیں, اگر میں اور آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے مسلمان رہیں گے؟ ہاں, سوچو سوچ کے بولو, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. ارے اپنے اس کلمے کے بول کا پاس رکھو, خدا کے لیے اپنے اس اقرار کا لحاظ رکھو. مرد بنو, مردانگی یہ ہے کہ اپنے اس قول کا لحاظ رکھو, اس کا پاس رکھو. کٹ مرو, اللہ سے ہٹ کر نہ چلو. کٹ مرو لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہ سر تن سے جدا ہو جائے لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ مردانگی ہے. یہ مردانگی نہیں کہ آپ ذرا سی دنیا کی ہوا میں اس رب کو, اس کے نبی کو ناراض کر کے چلو. تمہارے بول کا کیا لحاظ رہا؟ وہ لا الہ الا اللہ تمہیں کیا نفع دے گا جو تم کو حرام سے نہ روکے؟ وہ لا الہ الا اللہ تمہیں کیا نفع دے گا جو تم کو حلال پہ نہ چلائے؟ وہ لا الہ الا اللہ تمہیں کون سی جنت میں لے کے جائے گا جو تمہیں اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا بنا کے نہ رکھے؟ لا الہ الا اللہ کا پاس رکھنا یہ بنیاد ہے اس بات کی جو تم نے اقرار کی, اس کو پورا کرو.
میں اللہ کا ہوں. میں کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں, اللہ کے نبی کا ہوں. اس بول اور اس اقرار کا پاک اور لحاظ رکھنا ہے پوری طرح اس طور پر کہ جیسے اللہ نے چاہا. اور وہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی زندگی ہے, اس کو اختیار کرو. ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. حضور نے جو دیا اس کو لے لو, جس سے حضور نے روکا اس سے رک جاؤ. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خلاصہ یہ ہے, صحیح پہ آؤ, غلط کو چھوڑ. صحیح کرو گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا, برا کرو گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. اور بڑے اور برے کے نتیجے کے اعتبار سے جو سامنے آئے گا اس میں پھر تم ایسا نہ کہو کہ کسی نے میرے ساتھ جاتی کی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ایک رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید. تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید. تیرا رب اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا. اور زیادتی ایک رتی برابر. ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ولا یظلمون فتیلا. دھاگے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. دھاگے برابر, رائی کے دانے کے برابر, دھاگے برابر اللہ ظلم نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تب ملیں گے جب ہم اللہ کے ہوں گے. تو آج اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. بولو, ہاں, گندے بندے یا چنگے بندے؟ ہاں, سچ بولو بھائی. ہاں, ابھی تک تو گندے ہیں. اب نیت کر لو کہ چنگے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, ابھی نیت کر لو. دیکھو اس کے ہاں معاملہ یہ, موسیٰ علیہ السلام نکلے اور میدان میں گئے, استسقاء کی دعا مانگنے لگے. یا اللہ بارش, یا اللہ بارش, یا اللہ بارش. بارش نہیں ہو رہی, بارش نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا قصہ ہے, ہم دعائیں مانگ رہے ہیں, بارش نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجمع میں چغل خور ہے, جب تک یہ ہوگا اس وقت تک بارش نہیں برسے گی. ایک گناہ کی نحوست ہے, ایک گناہ کی نحوست. رحمت الہی رکی ہوئی ہے. اور پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بارش کیوں نہیں. کہا کہ ایک چغل خور ہے, سارے چغل خور نہیں. ہم نے تو اللہ معاف کر دیں, کتنے ہوں گے؟ ہاں, وہ تو صرف ایک چغل خور تھا. ہم نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے کیڑے مکوڑے ہم نے پالے ہوئے ہیں, کتنے. توبہ توبہ. اللہ پاک نے کہا جب تک یہ ہے اس وقت تک بارش نہیں برسے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو چغل خور ہے نکل جائے, ہمارے مجمع سے نکل جائے. اب جب یہ بات کی تو اس چغل خور کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے دل میں اللہ سے کہا یا اللہ میری توبہ ہے, اللہ میری توبہ ہے, اب نہیں کروں گا. آج تو میری عزت رکھ, راج رکھ لے سارے مجمع میں. اللہ اب اس نے دل میں وہ کیا. بھی یہ بات ہو ہی نہیں تھی, ایک دم آسمان پہ بادل آیا, بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ یہ کیا قصہ ہوا؟ آپ نے کہا کہ چغل خور ہے, ابھی ہم اس کو نکال بھی نہیں پائے تھے کہ بارش ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہماری کٹھی تھی صلح میں بدل گئی. اس بندے نے ہم سے صلح کر لی, معاملہ صاف کر دیا, بس ختم. اب وہ چغل خور نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتاؤ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی چغل خوری کی وجہ سے میری رحمت رکی. میں چغل خور بنوں؟ میں بتاؤں؟ جب ہم نے چپکے سے صلح کر لی, اب اس کو بتا نہیں کیا, تو جواب میں کم کرو. اللہ, اس دل کا معاملہ روایت میں آتا ہے ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, کیا شاندار دور تھا واقعی. عمر تھا. عمر نہ ہو تو کچھ بھی, عمر ہی سے جہان آباد ہے. عمر ہی دین کی آواز تھی, عمر ہی دین کی پہچان تھی, عمر ہی سے دین کو جوانی ملی. عمر تھا تو سب کچھ. اور واقعی آج تک عمر چل رہا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک عمر. جو عمر کو نہیں مانتا وہ نہیں چلے گا, وہ نہیں چلے گا. جو عمر کو نہ مانے وہ مردہ ہے, عمر کو نہ مانے وہ مردہ ہے. عمر منوا کے گیا اس لیے کہ رب سے نبی نے عمر کو مانگا تھا.
عمر منوا کے گیا اس لیے کہ نبی نے عمر کو اللہ سے مانگا تھا، تو اللہ نے فطانت دی، جی ضمانت دی، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ کسی آدمی کو دیکھے اور ان کا قیاس غلط ہو جائے. یہ اللہ کی عجیب شان. راستے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی بغل میں شراب کی بوتل لیے جا رہا تھا، شراب کی بوتل لیے جا رہا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، دیکھتے ہی آپ پھٹک گئے کہ گڑبڑ ہے، اور ادھر اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کی حالت غیر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آج پکڑے گے تو میری تو خیر نہیں، یہ تو پھر کسی کا لحاظ ہی نہیں آتے. اس نے دل میں سچی توبہ کی کہ یا اللہ آج تو مجھے بچا، میرے توبہ اب تیری کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، اب اس کے بعد مجھ سے کوئی غلطی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب قریب پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چادر ہٹاؤ، چادر ہٹائی، بغل میں کیا ہے؟ اب یہ تو بیچارہ کام رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو شراب تھی، جب بغل سے نکالی چونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ کر لیا تھا، جب بوتل کو دیکھا تو اس میں سرکہ تھا، شراب بدل گئی تھی. شراب جو رب سے سچا سودا کر لے گا اللہ ایسا اس کا بھرم رکھے گا، اور صرف دنیا میں نہیں رکھے گا آخرت میں بھی رکھے گا. رؤوس الخلائق حضور نے فرمایا رسوائی وہ ہے ساری خلقت کے سامنے انسان کو کھڑا کر کے اللہ کہے کہ بتا، اور جس کا معاملہ سچا ہو جائے گا اور اس کے معاملات طے ہو جائیں گے اللہ سے، اور جب یہ اٹھایا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے یہ جرم کیا؟ یہ کہے گا جی کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اللہ سارے گنوائیں گے، سارے گناہوں کو گنوائیں گے، گننے کے بعد یہ سب کا اقرار کرے گا کہ کیا. اس کے بعد اللہ پاک کہیں گے اچھا میرے بندے تو نے فلاں وقت توبہ کی تھی، ہم نے قبول کی، جتنی تیری برائی ہے نا اتنی نیکیاں لے جا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشی سے ایسا اچھلے گا اور کہے گا کہ اللہ فلاں فلاں گناہ رہتے تھے وہ بھی نہیں گنوائے، فلاں بھی میں نے کیا، فلاں بھی میں نے کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی نہیں آیا سامنے. اللہ پاک کہیں گے اچھا جتنا تجھے یاد ہے اتنا لے لے. اللہ وہ کریم اللہ ہے. میرے دوستو مختصر ترین زندگی میں اس اللہ کو ہم تھوڑے سے ذائقے اور لذت کے لیے گناہ کی لذت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھو یہ بات بھی ذہن میں رکھو، غلط کاریوں کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر بعد میں سر پکڑتا ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے. صرف اللہ ناراض نہیں ہوتا، جب اللہ ناراض ہوا نا تو معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے. اس بنا پر میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ مبارک راتیں ہیں اور مبارک گھڑیاں ہیں، میں اور آپ سچے دل سے اللہ کو راضی کر لیں، اور جتنی اب تک ناراضگیاں اللہ پاک سے ہوئی ہیں ان سب کو اللہ سے معاف کریں. جو جرم ہوئے، اور میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ بھائی فاروق آٹے والے اللہ پاک ان کو غریب کی رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے اللہ سے دوستانہ انداز میں بات کرو. اللہ میں ایسا ہوں نا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سارا گنو، اس سے کوئی چیز چھپی تھوڑی ہے. ماں سے اپنی اولاد کی کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، تو ماں ہے، ماں سے پھر بھی چھپ سکتا ہے، خدا سے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھید کو جاننے والا اللہ، اس سے کیا چھپا ہوگا؟ یعلم سرکم وجہرکم، چھپی اور ظاہر ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے. فیعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے. ایکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین سرگوشی نہیں کرتے چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار نہیں کرتے پانچ وال ہوتے ہیں. آگے اللہ پاک گنتے گنتے فرماتے ہیں ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے کریں زیادہ کریں اللہ ساتھ ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے تو چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. اس لیے پہلے اللہ سے اپنی ساری کوتاہیاں گنواؤ، یہ بھی ہے، 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 یہ بھی ہے. اللہ سارا، اللہ اب میں کیا کروں؟ سنو پھر کیا جواب آتا ہے، سنو خیال رکھو، پھر تھوڑی دیر تک غور کرو جواب کیا آتا ہے، پھر آگے کہو، پھر سنو غور کرو کان لگاؤ کیا جواب آتا ہے، پھر کہو لا
بار بار اللہ کی قسم تمہیں سنائی دے گا، اللہ جواب دے گا. گونگا نہیں، بہرا نہیں جو تمہاری سنے نہیں اور تم کو سنائے نہیں. تو صرف یہ اندر کے کانوں کو اور اندر کی آنکھوں کو اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. وہ کھلیں گے جب تم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے اس کے سامنے توبہ کر کے وہ گر گڑا کے اس کو معاف کراؤ گے، پردے سارے ہٹاؤ گے، دل کا زنگ دور کرو گے. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادتین کی کثرت اور استغفار کی کثرت، شہادتین کی کثرت، استغفار کی کثرت. اب باقی وقت میں جتنا استغفار ہو سکتا ہے اس استغفار کی کثرت کرو. استغفار سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال کے دے گا اور ہر غم سے اللہ نجات دے گا، اور اللہ پاک روزی میں کثرت دے گا، روزی بڑھا دے گا. یہ تین باتیں ہیں استغفار پر. تو ایک تو شہادتین کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور جنت اور جہنم کا استحضار، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، جنت کی طلب جہنم سے پناہ. جتنا زیادہ استغفار ہو سکتا ہے. اور درود شریف تمام چیزوں کا جامع ہے. درود شریف کے اندر استغفار بھی موجود ہے اور دعا بھی موجود ہے. جو درود شریف پڑھتا رہے اس کا گناہ باقی نہیں رہے گا. اور درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ اس کو اللہ پاک ہر حال میں قبول کرتا ہی ہے، وہ رد نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں آسمان تک جا کر معلق ہو جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان سے اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اس کے ساتھ درود ملا ہوا نہ ہو. تو درود ہوگا، اس درود کی برکت سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ مسائل بھی حل کرے گا. جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہیں ان بقیہ لمحوں کے اندر ہم اس درود شریف کا اہتمام کر لیں، اور روزانہ کے اعتبار سے عصر سے مغرب اپنے آپ کو فارغ کریں اور بیٹھیں اور خشوع خضوع سے خوشبو لگا کے درود شریف پڑھیں، اور پھر افطاری سے پہلے دعا مانگیں. افطاری سے پہلے دعا مانگیں. دعا رد نہیں ہے، قبول ہے. اللہ کی قسم اللہ پاک سچے، اللہ کا نبی سچا، دعا قبول ہے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اب اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا سمجھیں گے. ہم کس کے ہیں؟ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا حاکم کون ہے؟ ہم پر کس کی چلتی ہے؟ زندگی کس نے دی؟ موت کون دے گا؟ سلاتا کون ہے؟ اٹھاتا کون ہے؟ رلاتا کون ہے؟ ہنساتا کون ہے؟ چلاتا کون ہے؟ یہ صحت جوانی کس نے دی؟ بڑھاپا کون دے گا؟ بال کس نے اگائے؟ کھال کس نے دی؟ دانت کس نے دیے؟ الفاظ کس نے دیے؟ آنکھ میں روشنی کس نے دی؟ کان میں سنائی کس نے دی؟ ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت کس نے دی؟ یہ سب اللہ کا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی پہ لگے. یہ سب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی پر لگے. دل اللہ کا، دماغ اللہ کا، سوچ اللہ کی. اس لیے محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، پکڑنا بھی اللہ کے لیے، چھوڑنا بھی اللہ کے لیے، ملنا بھی اللہ کے لیے، جدائی بھی اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے. فقط استکمل ایمان مکمل ہو جائے گا. اس کا خیال رکھیں گے. درود شریف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أنت أهله، ولك الشكر شكرا كثيرا كما أنت أهله، ولك المجد ولك الكبرياء كما أنت أهله. وصل صلاة طيبة مباركة على عبدك ورسولك وحبيبك النبي الأمي الهاشمي القريشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين كما أنت أهله. وافعل بنا كما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا
واعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنظر بكتابك بصرنا، وأن تطلق به لساننا، وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا ومرضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین، ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں ہم بڑے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، یا اللہ تیری ہی توفیق سے یا اللہ ہم نے تیرا نام لیا ہے، تو نے ہم نے کام کرنے کی دولت سے نوازا ہے، یا اللہ اپنے سامنے بلایا ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے ان مبارک گھڑیوں کے اندر۔ یا اللہ تو نے ہمیں اپنے سامنے یا اللہ اپنی بات سننے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ اس لمحوں کے اندر تو آسمان دنیا پر سے اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اے رب تیرے بندے مانگنے آئے ہیں، یا اللہ تو عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم مانگنے آئے ہیں، تو نصیب کر دے۔ اے اللہ ہم مانگنے آئے ہیں، اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھوکے ہیں تو کھلا دے، ہم ننگے ہیں تو پہنا دے۔ اے اللہ ہم ذلیل ہیں تو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم حقیر ہیں تو یا اللہ بلندیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں تو ہماری دستگیری فرما دے۔ ہمارے امور بگڑے ہوئے تو ان کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمارے گھر بگڑے ہوئے تو ان کو بنا دے۔ یا اللہ پوری امت بکھری ہوئی ہے تو دستگیری فرما دے۔ یا اللہ پوری امت زخمی ہے، لہو لہو ہے۔ اے اللہ تو امت کی مدد فرما، امت کی نصرت فرما، امت کی اعانت فرما۔ اے اللہ امت کے دکھوں کا مداوع فرما۔ ہمارے بچوں کے بلکنے پر تو اے اللہ آسمان دنیا سے اپنے فرشتوں کو اتار دے۔ اے بدر میں مدد کرنے والے اللہ، احد میں اترنے والے اللہ، حنین میں آنے والے اللہ، فتح مکہ میں اپنی مدد اور نصرت کو نازل کرنے والا اللہ، اے ابو بکر کی اعانت کرنے والے رب، اے عمر کو چلانے والے اللہ، اے عثمان اور علی کے خدا، اے صحابہ کے رب، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے قسمہ پرسوں کی مدد فرما، ہمارے زخمیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں کی مدد فرما، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے پیسوں کی مدد فرما، ہمارے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہ رمضان ہے، اے اللہ یہ رمضان ہے، باطل بھی مار رہا، اپنی بھی مار رہے۔
یا اللہ کونوں کونوں کے اندر، اور یا اللہ جہاں جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، یا اللہ آگ برسا رہے، تو آسمان دنیا سے دیکھ رہا، اے اللہ ابتلا آزمائش کے اعتبار سے ہم اس قابل نہیں، یا اللہ ہم اس قابل نہیں، ہم نے جرم کیے ہیں، تیرے دین کو پس پش ڈالا، ہم نے جرم کیے، تیرے نبی کو ناراض کیا، ہم نے جرم کیے، تیری کتاب کو پیچھے ڈالا، ہم نے جرم کیے، تیرے احکامات کو توڑا، تو معاف کر دے اللہ، تو معاف کر دے اللہ، تو معافی کو پسند کرتے میرے مالک، تو معافی کو پسند کرتا ہے میرے مالک، اے اللہ تو نے خود فرمایا کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں، ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے رحمان، ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے رحیم، ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے ستار، ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے غفار، تو غفاری کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، معاف کر دے میرے مالک، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر، بڑوں کو بھی معاف کر، مردوں کو بھی معاف کر، عورتوں کو بھی معاف کر، اے اللہ دن کے کیے گناہوں کو بھی معاف کر، رات کو کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف کر، اے اللہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف کر، اے اللہ جتنے گناہ صادر ہوئے ہیں ان سب سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، ہر محرموں کو معاف فرما دے، حاکموں محکوموں کو معاف فرما دے، ہمارے ظالموں کو بھی معاف فرما، مظلوموں کو بھی معاف فرما، اے کریم رب، اے رحیم اللہ، تجھے تیرے اسماء الحسنی کا واسطہ، بیت اللہ کا واسطہ، حرمین شریفین کا واسطہ، تیری کتاب کا واسطہ، تیرے عرش کا واسطہ ہے، اپنے سب کرم لطف و احسان کے ساتھ اے اللہ تو ہماری تمام زندگیاں بنا دے، مسائل کو حل فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے، پرجنوں کو ختم فرما دے، قرضوں کو ادا فرما دے، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقیموں کے قرض اتار دے، اولادوں کو نیک سارے اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد سے راحت عطا فرما، یا اللہ جتنی جوان بچے ہیں ان کے رشتوں کا انتظام فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان ہیں ان کے مسائل حل فرما، ان کی الجھنیں ختم فرما، ان کی سب کی جوانی میں برکت عطا فرما، ان کو حضور کی غلامی کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو کلمے والا بنا، قرآن والا بنا، فاتح والا بنا، مدینے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا، صدیق اکبر کا بنا، فاروق عالم کا بنا، عثمان ذوالنورین کا بنا، علی المرتضیٰ کا بنا، ازواج مطہرات کا بنا، یا اللہ ہمیں اپنی ماؤں کا سچا بیٹا بنا، یا اللہ ہمیں اپنی ماؤں کا پکا بیٹا بنا، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے اعلیٰ مراتب نصیب فرما، خلوص کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے کریم اللہ بہکاری ہے ہم، اے اللہ ایسے بہکاری جن کے پاس کچھ بھی نہیں، بھیک مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں، کاسا بھی نہیں، اے اللہ خالی دامن ہے، اے اللہ تیرے پاس آئے ہیں، تو کاسا بھی عطا کر، خیرات بھی نصیب کر، اپنے خزانوں سے اپنے شہر شب مرحمت فرما، جن دوستوں نے دعا کہا ان کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ شہر کے مسئلے کو حل فرما، اس کے علاوہ جتنے بھائی کو شکرات میں پریشانی ان کی پریشانی دور فرما، ہمارے جو دوست احباب ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے لطف و احسان سے اپنے شاہ انسان اپنے خزانوں سے ان کی اللہ کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرما، ان کی اللہ نیکیوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی الجھنوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ہمارے جو دوست، ہمارے عزیز، ہمارے اقارب، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور اللہ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان سے انتہائی درجے پر راضی ہو جا، اے اللہ تو کریم ہے، کرم کو پسند فرماتے ہیں، تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں جنہوں میں جو تمنائیں حاجتیں ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے پوری فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کے مسئلے حل فرما، ہمارے بھائیوں کے مسئلے حل فرما، ہمارے گھر والوں کے مسئلے حل فرما، امت کے تمام طبقات کے مسئلے حل فرما، اس ملک کے مسائل کو حل فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ کلمے کی بنیاد پر ملک ملا، اس کو کلمے کا قلعہ بنا، کلمے کی آبیاری کا ذریعہ بنا، اے اللہ اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس میں
یا اللہ اپنے احکامات کو زندہ فرما، حضور کے طریقوں کو رواج نصیب فرما، یا اللہ کفر کو، شرک کو، بدعات کو، بے حیائی کو، فسق کو، فجور کو مٹا دے، یا اللہ یہودیت کو مٹا، نصرانیت کو مٹا، مجوسیت کو مٹا، رافضیت کو مٹا، قادیانیت کو مٹا، جتنے فتنے امت کے اندر ہے سر اٹھائے ان فتنوں کو ختم فرما، حضور والی سنتوں کو عام فرما، حضور کے دین کو عام فرما، حضور کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، حضور کی آنسوں کو ہمارے حق میں قبول فرما، حضور کی آہوں اور سسکیوں کو ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ تو امت کے بیڑے کو پار فرما دے، یا اللہ امت پر رحم فرما دے، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، یا اللہ اپنے حبیب کو خوش فرما لے، یا اللہ اپنے حبیب کو خوش فرما لے، یا اللہ امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، ائمہ خطبہ کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے عزت کی، آبرو کی، یا اللہ ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، حاسدوں کے حوالے نہ فرما، ظالموں کے حوالے نہ فرما، شریروں کے حوالے نہ فرما، تانا زنوں کے حوالے نہ فرما، یا اللہ چغل خوروں کے حوالے نہ فرما، کینہ پروروں کے حوالے نہ فرما، ہماری حفاظت فرما کر یا اللہ ہمیں دین پر چلا، دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر زندگی نصیب فرما، دین کی موت عطا فرما، قیامت میں اپنے نیک بندوں میں ہمیں اٹھا، حضور کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے دست اقدس جامع کوثر نصیب فرما، جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس مرحمت فرما، اے اللہ کلمے کو ہماری زبانوں پر جاری ساری فرما دے، یا اللہ اسی کلمے پر جینا نصیب فرما دے، اسی کلمے پر موت عطا فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری اور ساری فرما دے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو آئندہ ہوگا اللہ سے ہوگا. سورج خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے. سورج میں گرمی اللہ نے رکھی ہے، روشنی اللہ نے رکھی ہے. چاند بنا نہیں، اللہ نے بنایا ہے.
اس میں روشنی اور اس کی ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہے، ستارے اللہ نے بنائے ہیں، آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے۔ جسے بناتے بھی اس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا، ایسے مٹانے کے وقت میں وہ کسی سے پوچھے گا نہیں۔ جسے بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، ایسے مٹانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنی بچے کو پھینک دے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور یہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن بتا رہا، ایک وقت آئے گا اللہ اس چاند کو سورج کو اٹھا کر پٹک دیں گے، سمندر میں گر جائیں گے، آسمان کو گرا دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین چکیل میدان ہو جائے گا۔ ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ اللہ ہم سے ہی چاہتا ہے کہ تم تھوڑی سی میری بات مان لو، باقی میں تمہاری مان لوں گا۔ اور ماننا بھی کیسے ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اللہ اس کو محبوب بنا دیں گے، اس کو محبوبیت عطا کر دیں گے۔ ہر چیز کے لیے اس کے دل میں محبت، اس کے لیے دل میں محبت ہوگی۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے، میں اس کی طرف یا میری رحمت 2 بالش بڑھتی ہے، ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت 2 ہاتھ بڑھتی ہے۔ یہ بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے، ہر والا۔ اور میرا بندہ اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ایسا قریب ہوتا ہے کہ میری رحمت اتنی متوجہ ہو جاتی ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اس کو کوئی کچھ کہتا ہے، میں سنتا ہوں، کوئی اس کے ساتھ کچھ کر کے دیکھے، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں،
میں اعلان جنگ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مقام آتا ہے تو اللہ جل شانہ جبرائیل سے کہتے ہیں ادھر آؤ. جبرائیل آتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا میں اس سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل تم اس سے محبت کرو. جبرائیل کہتے ہیں اللہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا میں اعلان کر دو کہ فلاں فلاں کا بیٹا اس کو اللہ محبوب رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. پوری آسمان دنیا میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اور وہ تمام آسمان دنیا کے باشندوں اور رہنے والوں کے لیے محبوب بن جاتا ہے. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ اعلان زمین پر بھی کر دو. پوری روئے زمین کی ہر چیز پھر وہ جبرائیل امین یہ اعلان روئے زمین پہ کرتے ہیں. روئے زمین کی تمام مخلوق پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا اس سے اللہ محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. محبوبیت ہے. ابراہیم بن ادہم بادشاہ کو چھوڑ کر لات مار کے گدڑی پہن کے سمندر کے کنارے جا کے عبادتیں پڑھ کے سارے وہ ذرا اور اپنے جو مشیر اور یہ سارے جمع ہوئے کہا کہ نظام درم برم ہو گیا اور کہا کہ آپ بادشاہ کے واپس آئے. انہوں نے کہا میں نے حقیقی بادشاہ پاری یہ نقلی اور جھوٹی بادشاہ چھوڑ دی. اب وہ وزیر اور مشیر بات تدبیر کہنے لگے کہ کیسے ہے یہ بات. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم میرا ہر حال میں حکم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. کہا دن رات مانو گے؟ کہ بالکل مانیں گے. جو کہوں وہ کرو گے؟ بالکل کریں گے. تو اپنی وہ گدڑی سی رہے تھے سوئی کو اٹھا کر یوں سمندر میں پھینک دیا. آپ میری سوئی لے کے آؤ. انہوں نے کہا سمندر سے سوئی کس نے نکالی؟ اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ سمندر کی مچھلیوں ابراہیم بن ادہم کی سوئی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہر مچھلی منہ میں سوئی لے کے آئی. آپ نے اپنی سوئی اٹھا لی اور فرمایا کہ ایسی بادشاہ تم مجھے دے سکتے ہو؟ ہارون الرشید کا بیٹا ہارون الرشید یہ سید تھے عالم تھے اللہ والے تھے. آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے. یہ ابراہیم بن ادہم عبداللہ بن مبارک یہ وہ اعلیٰ سطح کے لوگ تھے. یعنی بادشاہت میں بھی ان کو ولایت حاصل تھی لیکن پھر بھی اس بادشاہت کو نہیں لیا. ہارون رشید عالم بھی تھے محدث بھی تھے اور سید بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اللہ سے ڈرنے والے تھے لیکن ان کا ایک بیٹا گدڑی پوش تھا. تو کسی نے ان کے کانوں میں کچھ ڈالا تو بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا. تو نے مجھے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا. تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ خدا اس گدڑی میں بھی ملتا ہے اس لباس میں بھی ملتا ہے. تو اپنے حلیوں کو صحیح کر. تو بادشاہ کا بیٹا اچھے انداز سے رہے. یہ کیا تو نے ہر وقت جو ہے فقیرانہ روش اختیار کی ہوئی ہے؟ بیٹے نے عجیب بات کی. بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری وجہ سے رسوا نہیں ہوئے میں آپ کی وجہ سے رسوا ہو گیا. ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ کس خوابوں میں ہیں؟ آپ کی کیا حکومت ہے؟ آپ کس خوشفہمی میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ غلط ہے. یہ آپ کے سامنے جی جی کرتے ہیں پیچھے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں. بادشاہت تو یہ ہے کہ ہر چیز آپ سے محبت کرے. ہارون رشید نے کہا کیسے؟ تو کہا کہ یہ چڑیا دیوار پہ بیٹھی آپ اس کو بلا کے دیکھیں. انہوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا چڑیا میری بات کیسے مانے گی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو چڑیا سے کہا اللہ کے حکم سے آ جائے. وہ چڑیا آئی ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گئے اس بیٹے کے. کہا جا چڑیا چڑے گی. کہا یہ بادشاہ تھی یہ حقیقی بادشاہ تھے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ قرآن سچا ہے، یہ گپ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، چکر نہیں ہے، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، کہانی نہیں، ناول نہیں ہے، جیتی جاگتی کتاب ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی حقیقت میں اس روپ کو لے لے، پریکٹیکل اس کو اپنائے. برکت کے لیے چومنے سے قرآن عمل نہیں کرے گا، آپ اس کو لائن میں لیں. قدم تو بڑھائے. آپ نے دور رکھا ہوا ہے، اس کو نہ چکھا نہ اٹھایا نہ اس کو استعمال کیا. آپ کہیں کہ جی یہ ہو جائے وہ جائے، کیسے ہوگا بھائی؟ تو آج تو صحیح میدان میں تو آپ کود تو صحیح، تو کمر تو کر.